حي على الفلاح. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر واذكروا الله كثيرا. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة وإذا هم مبلسون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق اللہ العظیم. حضرات گرامی، ربیع الاول کا مہینہ ہے، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا میں آمد کا مہینہ ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سراجم منیرہ کا لفظ استعمال کیا ہے. ایک ایسا سورج جس کی روشنی چاروں طرف. ہمارے ہاں سیرت کی کتابوں میں ایک لفظ عام طور پہ استعمال ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے جہالت کا گھٹا ٹوپ اندھیرا چھایا ہوا تھا. ہم جہالت سے یہ مراد لیتے ہیں جیسے ہم اردو میں یا پنجابی میں جس کے معنی تلاش کرتے ہیں کہ نہ اسکول گیا، نہ ماسٹر سے پڑھا، نہ کسی اور جگہ جا کے اس نے دیکھا، وہ جاہل ہے. نہ لفظ بے آتی ہے، ٹھیک. فارسی میں بھی یہی ہے. فارسی والے بھی جاہل اسی کو کہتے ہیں کہ بے علم، لیکن اس کو تھوڑا سا وہ کہتے ہیں بے علم نتواں خدا را شناخت. شیخ سعدی کی روایت ہے کہ بے علم جو ہے وہ اللہ کو نہیں پہچان سکتا. لیکن عرب میں جاہلیت کی جو تعریف ہے وہ بالکل مختلف ہے. عرب میں جاہلیت کی تعریف یہ ہے کہ ایک ایسا شخص جو علم اور تمام تر دنیا کی حکمت سے آشنا ہو پھر حق کا انکار کرے. اسی لیے ابو جہل جو تھا اس کو پورا عرب ابو الحکم کہتا تھا، دانائی کا باپ. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بتایا گیا کہ وہ ابو الحکم ہے تو آپ نے کہا ابو جہل ہے، یہ تو جہالت کا باپ ہے. تو جہالت بنیادی طور پہ قرآن کے ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے اندر یہ ہے کہ یہ ایک ایسی کیفیت ہے کہ آپ علم کے باوجود حق کا انکار کریں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی پہنچے، آپ نے فرمایا یا رسول اللہ میرے پاس پیسے ہیں، دولت ہے، اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، تو میں کیا کروں؟ میں اچھے کپڑے نہ پہنوں، میں اچھی سواری نہ لوں؟ تو آپ نے فرمایا کیوں نہیں، اللہ جمیل ویحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. پوچھا پھر تکبر کیا چیز؟ آپ کی تعریف سنیں تکبر کی، بطر الحق و غمط الناس، حق کا انکار یعنی پتہ چل گیا ہے کہ یہ سچائی ہے، پھر کہا نہیں، میرے آباء و اجداد یہ کہتے ہیں، میرا باس یہ کہتا ہے، میری فیکٹری کا فائدہ اس کے اندر ہے، میری نوکری کی پروموشن اس کے اندر ہے. فرمایا یہ غرور ہے. وہ غمط الناس، لوگوں کو حقیر سمجھ. اگر تم زبردست قسم کی لینڈ کروزر میں بیٹھے ہو لیکن تم لوگوں کو حقیر نہیں سمجھتے
تم حق کا انکار نہیں کرتے تو یہ تکبر نہیں ہے۔ اگر تم شاندار قسم کا کپڑے پہنتے ہو، بہترین قسم کا لباس رکھتے ہو، تو اللہ جمیل ویحب الجمال۔ اسی لیے میں نے کہا سراج منیرہ، اکثر اوقات یہ کہا جاتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہالت کا اندھیرا چھایا ہوا، تو ہم لوگ اردو کے ترجمے میں سمجھ، ایسا نہیں۔ دنیا اپنے علم کے معراج پہ پہنچ گئی تھی۔ انسانی جو تہذیبیں تھیں، میں ان کا آپ کے سامنے موازنہ کرتا ہوں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ سب سے پرانی تہذیب تھی، اس کو کہتے تھے بابل اور نینوا کی تہذیب، جو کہ نمرودوں کی تہذیب تھی۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جن کے اندر حمورابی کے قوانین تک وہاں پر آگے ہوئے تھے۔ آج جو اس کے پتھروں میں لکھے ہوئے بڑے بڑے زبردست قسم کے ایڈکٹس ملتے ہیں، جس کے اندر جانوروں کے بھی حقوق ہیں تو انسانوں کے بھی۔ آج جو کہتے ہیں جی وہاں سے ہم نے میگنا کارٹا نکالا ہے، دنیا پوری جو سمجھتی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے بڑے بڑے زبردست قسم کے لٹکتے ہوئے باغ بنائے تھے، ہینگنگ گارڈن آف بیبلونیا۔ دنیا کہتی ہے یہ کیسے ہو گیا، ستون دور سے نظر نہیں آ رہے اور باغ لٹکے ہوئے۔ فرعون کی جو مصر کی تہذیب تھی، اس کے بارے میں اہرام مصر آپ کو تو یوں پتھر نظر آتا ہے، وہ کئی 100 ٹنوں کا بڑا بڑا پتھر تھا، جس کے بارے میں آج تک وہ سمجھ نہیں سکے کہ یہ اس کو کیسے فلکرم کے ذریعے بڑی تشبیہیں دیتے ہیں، اتنے لوگ تھے بنی اسرائیل کو، لیکن کہیں بھی کسی طور پر بھی یہ نہیں ہوتا کہ وہ اوپر وہ اس کو لے کے پہنچے۔ ایک چیز یہ۔ دوسرا وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ حیرانی ہے کہ ان کو ایسے کاٹا گیا ہے جیسے صابن کو دھاگے سے کاٹا جاتا ہے، چھینی کے نشان تک موجود ہیں۔ یعنی انہوں نے کوئی ایسی زبردست قسم کی کوئی کیمیکل ایجاد کر لیا تھا جس سے اس کے اندر ایسے ہوتا تھا جیسے ہمارے ہاں یہ ماربل کی چیز ہے، اور اس کے اندر اس حد تک جڑے ہوئے تھے کہ ہوا کا بھی گزر ممکن نہیں۔ ان اہرام مصر کے اندر مختلف جگہوں سے چھوٹی چھوٹی سوراخ سے روشنی آتی ہے، اور وہ روشنی جو ہے ایک دیوار پہ پڑتی ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سورج اس وقت کس ڈگری پر ہے، چاند اس وقت کس ڈگری پہ ہے، مریخ اس وقت کہاں پہنچا ہوا ہے۔ اس کو کہتے ہیں ایفیمیریز۔ یہ انہوں نے اگلے 3000 سال کی ایفیمیریز کا حساب لگایا تھا۔ آج امریکن نیوی جو ایفیمیری شائع کرتی ہے، اس ایفیمیری جو ہے اس کی اور اس اہرام مصر کی ایفیمیری میں کوئی فرق نہیں۔ جمہوریت، جو ہم آج کل بڑے کہتے ہیں جمہوریت جمہوریت، یونان کی جو سٹی سٹیٹس تھی اس میں جمہوریت انہوں نے نافذ کر دی تھی۔ ہمارے ہاں تو ایم این اے چنتے ہیں نا، وہ سٹی سٹیٹ میں پورے کا پورا شہر جو تھا وہ اٹ واز ممبر آف دا پارلیمنٹ۔ سقراط کے خلاف جن لوگوں نے مقدمہ سنا تھا وہ پورا شہر تھا، اور یہی جو کہتے ہیں سقراط نے کہا تھا کہ جمہوریت جو ہے وہ کبھی بھی صحیح فیصلہ نہیں کر سکتی، یہ تو ہجوم ہے۔ سقراط نے اس وقت کہا تھا، اللہ نے کہا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اے نبی اگر تم اکثریت کے پیچھے پیچھے چلو گے تو یہ تمہیں یقیناً گمراہ کر دے گی۔ اللہ نے قرآن کے اندر جب بھی ذکر کیا ہے تھوڑوں کے، ان اکثر الناس لا یعلمون، بڑے لوگ تو جانتے ہیں، قلیل من الشاکرین، تھوڑے لوگ ہیں بڑے شکر کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نہیں جیسے پیچھے کیے جی عوام، بادشاہ، اللہ کہتا بادشاہ میری ہے، تو الملک من تشاء وتنزع الملک من تشاء ان الحکم الا اللہ، میرا حکم چلتا ہے۔ ہم نے کہتا نہیں، عوام کی بادشاہت، عوام کی حاکمیت، حاکمیت اس کی ہے۔ اس کے بعد یہ جو بیوروکریسی ہے، جو آج جدید بیوروکریسی، یہ مینڈرنز کی بیوروکریسی تھی چائنا کی، اور چائنا کے مینڈرنز کی بیوروکریسی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آج جو میکس ویبر کی بیوروکریسی کی ڈیزائن ہے، جو آج پاکستان میں بھی نافذ ہے، بالکل کاپی ہے۔ یہ شارٹ سروس کے یہ لوگ ہوں گے، یہ نیچے یہ لوگ ہوں گے، یہ کریں گے سارا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا اپنے علم کے عروج پہ تھی، اور رسول اللہ کو کہا کافۃ من الناس، ہم نے تمہیں پوری آنے والے انسانوں کے لیے ہم نے آپ کو نبی بنا کے بھیجا۔ اسی لیے خطبہ حجۃ الوداع میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا یا ایھا المسلمون، سارے مسلمان تھے، یا ایھا المومنون، سارے مومن تھے، یا ایھا الحاج، سارے حاجی تھے۔
آپ ایک جگہ پہ جائیں، خواتین کا مجمع، تو آپ یہ تو نہیں کہیں گے کہ اے مردوں، آپ کہیں گے خواتین. اے طالب علموں، اسکول میں جائیں گے، آپ نے کہا ایھا الناس، اے بنی نوع انسان، پوری انسانیت کو مخاطب کیا. تمام انبیاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے معجزے عطا کیے ہیں جن کا انکار ہو سکتا ہے بڑی آسانی سے. حضرت موسیٰ اپنے بغل میں ہاتھ ڈالتے تھے، یوں نور علی نور ید بیضا. آپ کہیں گے جی کہانی ہے، ہم نے کون سا دیکھا. آپ کے پاس عصائے موسوی تھا، آپ نے اس کو پھینکا، سارے کا سارے سانپ کھا گیا، پھر آپ کہیں گے کہانی ہے. سیدنا عیسیٰ نے سب سے زیادہ معجزے آپ لے کے آئے. آپ اپنے پالنے میں بولے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور میں نبی. آپ نے یہ مقام حاصل کیا کہ آپ مردے کے اوپر کھڑے ہوتے تھے، اس کی قبر میں کہتے کمب زندہ اٹھ کے کھڑا ہو جاتا تھا. آپ مادرزاد نابینا کی آنکھ پہ ہاتھ پھیرتے تھے، وہ ٹھیک دیکھنے لگتا تھا. آپ کوڑی جو سب سے زیادہ برا سمجھا جاتا تھا، اس کے ہاتھ جسم پہ ہاتھ پھیرتے تھے، ٹھیک ہو جاتا تھا. آپ کہیں گے کہانیاں ہیں، لیکن اس وقت کے لوگوں کو وہ کہانیاں نہیں لگتی تھی، وہ اس کے گواہ تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ قرآن معجزے کے طور پر عطا کیا گیا، اس نے رہتی دنیا تک دیکھا. فاتو بسورۃ من مثلہ ودعوا شہداءکم من دون اللہ، بنا کے لاؤ ایسی صورت ایک، ودعوا شہداءکم من دون اللہ، اپنے لوگوں کو بھی جو تمہارے مددگار ہیں، جو تم اس طرح نہیں بنا سکو گے. پھر اللہ آگے فاتقوا النار التی وقودها الناس والحجارہ اعدت للکافرین، نہیں بنا سکتے مجھے پتا ہے، لیکن میں نے تمہیں پھر آگ جہنم کی اس آگ میں پھینکنا ہے جس میں پتھر اور انسان اس کا ایندھن بنے گا. عربی کے محاورے کے حساب سے نہیں، آیت کے وہ میننگ جو آنے والی دنیا تک. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. چاند اپنی منازل طے کرتے کرتے ایک دفعہ شاخ کی طرف آتا ہے، لیکن دیکھو نہ سورج چاند کو پکڑ سکتا ہے، نہ چاند سورج کو پکڑ سکتا ہے، نہ رات دن کو پکڑ سکتی ہے، نہ دن دن کو پکڑ سکتے. یسبحون، یہ اپنے اپنے مدار میں اپنے دائروں میں گھوم رہے ہیں. یہ کس کو پتا تھا اس وقت؟ یہ قرآن جس کی تصدیق آئندہ آنے والے میرے مرنے کے بعد بھی جو نسلیں آئیں گی وہ بھی اس کی تصدیق جب چاہیں گی تو اس کی تصدیق ہوگی. اس لیے کہ اس وقت کے سارے علم کے مقابلے میں علم کی صورتحال تھی. کہا یہ میرا نبی سراج منیرہ. یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی کے اندر آپ نے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ بڑی کمال آیت ہے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. دیکھو تمہارے نزدیک اللہ کے نبی کا جو اسوہ ہے وہی اصل میں ایک بہترین اسوہ ہے. مطلب کہ یہ جو ہم نے قرآن اتارا ہے نا، اس کا تم نے نمونہ بھی ہم نے تمہیں دے دیا ہے. مطلب تم کل یہ سوال کرتے پھرو اس آیت پہ کون عمل کر سکتا ہے، اس پہ کیسے عمل ہو سکتا ہے. پھر یہاں تک کہہ دیا قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ، میں تو تمہاری طرح کا انسان ہوں، مجھ پہ وہی اترتی ہے. کل کو کوئی یہ اعتراض نہ کرے وہ تو نبی تھے تو نمازیں پڑھتے تھے، وہ تو نبی تھے تو روزے رکھتے تھے، وہ تو نبی تھے تو سچ بولتے تھے، وہ تو نبی تھے جو ظالموں کے خلاف کھڑے ہوتے. ہم عام انسان نے ہماری کیا اوقات ہے. تو میں دیکھو قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اے نبی تمہارے پاس جو آتے ہیں نا وہ کہتے ہیں ہم اللہ سے بڑا پیار کرنا چاہتے ہیں، ہم کو رستہ بتائیں. آئے بڑے ہوتے ہیں کہ اللہ سے پیار کرنا چاہتے ہیں، میں اللہ کا نیک برگزیدہ بندہ بننا چاہتا ہوں، مجھے کوئی رستہ بتاؤ. فَاتَّبِعُونِی، اے نبی ان سے کہو تیرے رنگ میں رنگ جائیں. اتباع کا مطلب ہوتا ہے، میں آپ کو اپنے اردو میں بتاتا ہوں، تیرے رنگ میں رنگ جائیں. یحببکم اللہ، یہ چھوڑو اللہ کی محبت، اللہ ان سے محبت کرنا شروع ہو جائے گا. الٹ تمہارا محبوب تمہارا عاشق ہو جائے گا. اور پھر یہاں تک نہیں یغفر لکم ذنوبکم، اور سارے اس کے گناہ معاف کر دے گا. تیرے رنگ میں رنگے سے ایک دم.
میں اکثر ایک کتاب کا تذکرہ کرتا ہوتا ہوں، اس کے بعد سب سے بڑی ایک تو میں حدیث سب کو سناتا ہوں، اس کے بعد حدیث آخر میں سناتا ہوں۔ ایک کتاب ہے ایرک فرام کی، بڑی زبردست کتاب ہے۔ یہ کتاب 1960 میں آئی تھی، میں یونیورسٹی میں پڑھتا تھا۔ اس کتاب کا نام ہے آرٹ آف لونگ، محبت کرنے کا فن۔ تو پیسے بڑے تھوڑے ہوتے تھے، تو میں ایک شرٹ لینے گیا، مجھے کتاب نظر آئی، میں نے کتاب خرید لی۔ انارکلی میں، اس کو بڑی دکانیں، آج کل تو ہر کتابوں کی دکان پہ جوتوں کی دکانیں نکلے نا آج کل۔ ہم تو جوتوں کے زیادہ شوقین لوگ ہیں، علم شوقین۔ اس نے 4 درجے کہا ہے محبت کے ہوتے ہیں۔ پہلا درجہ محبت کا یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے نالج۔ آپ جس کسی شخص سے، کسی نظریے سے، کسی کتاب سے، کسی شخصیت سے عشق کرنا شروع کرتے ہیں تو آپ کے اس کے بارے میں علم حاصل کرنا شروع کرتے ہیں۔ ایویں نہیں، وہ کھاتا کیسے ہے، وہ پیتا کیسے ہے، وہ اٹھتا کیسے ہے، اس کا خاندان کیسے ہے، کون سی چیزیں اس کو اچھی لگتی ہیں، کون سی چیزیں اس کو بری لگتی ہیں، اس نے زندگی کے اندر کیا کیا کام کیے ہوئے ہیں، بچوں کے ساتھ اس کا رویہ کیسا ہے، بڑوں کے ساتھ اس کا کیسا رویہ ہے، بیوی کے ساتھ کیسے پیش آتا ہے، غصہ کھاتا ہے نہیں کھاتا ہے، آپ اس کے بارے میں علم حاصل کرتے ہیں۔ اور پھر ایک دن جب علم حاصل کر لیتے ہیں، پھر دعویٰ کرتے ہیں میں اس سے پیار کرتا ہوں، مجھ سے زیادہ اسے کوئی نہیں جانتا۔ عشق کی وہاں سے منزل شروع ہوتی ہے۔ نبی کا یہ بھی نہ پتا ہو زندگی کا اسوہ کیا ہے، اور 4 نعتیں میری طرح لکھ کے تو ہم سمجھیں گے کہ ہم عشق کرتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ پہلی منزل علم ہے، جانو ان کے بارے میں۔ سیرت کا مطالعہ سب سے اہم ترین چیز ہے اس مسئلے کے اندر۔ اور سیرت کے بارے میں سیدہ عائشہ نے فرمایا کہ خلق القرآن، قرآن کا نمونہ ہے وہ چلتا پھرتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے۔ تو جب تم رسول کی سیرت پڑھتے ہو تو اصل میں قرآن پڑھ رہے ہوتے ہو۔ دوسرا سٹیج ایرک فرام کہتا ہے انڈرسٹینڈنگ۔ آپ اس کا اشارہ سمجھنے لگتے ہو، اگر میں نے اس طرح بولا تو وہ ناراض ہو جائے گا، اگر میں نے یہ عمل کیا تو اس کو بہت اچھا لگے گا، میں اس کے سامنے ایسے بن ٹھن کے ایسے آؤں گا تو بہت اچھا لگے گا۔ پہلی علم کی منزل سے گزرتے ہیں تو پھر دعویٰ کرتے ہیں کہ میں انڈرسٹینڈ کرتا ہوں، میں اس کو سمجھتا ہوں، میں اس کی شخصیت کا ادراک رکھتا ہوں محبت کے اندر۔ تیسرا مقام وہ کہتا ہے، تیسرا مقام ہے ادب کا مقام۔ بغیر جانے کسی کا ادب کرنا کوئی چیز نہیں، ایک دن ختم ہو جاتا ہے۔ مجھے میرے جیسا سفید سرخ چہرے والا بندہ آپ کہیں جی کیا ولی اللہ ہے، تو بعد میں پتہ چلے کہ میرے کرتوت قسم کے دو نمبر۔ ہمارے ایک مولوی صاحب ہوتے تھے، وہ ہمیں اردو بھی پڑھاتے تھے، مولانا نذیر اللہ صاحب گجرات میں۔ تو سورہ لہب پڑھانے لگے، کالے سیاہ تھے اور سفید داڑھی تھی۔ آپ خود سوچیں کہ جیسے ہمارے تو کالا ویسے ہی بیسیکلی، کالے پہ تو اللہ کا نور آ نہیں سکتا نا، کیونکہ ہم تو بیسیکلی گورے سے متاثر ہیں۔ تو کہہ لے تمہیں پتا ابو لہب کا کیا مطلب ہے؟ انگاروں کی طرح سفید، اتنا اس کا چہرہ روشن تھا، ایسے لگتا ہے دیکھتا ہوا انگارا۔ کہ آج وہ آ جائے نا، تم سارے اس کے ہاتھ پہ بیعت کرو گے، کہو گے ولی اللہ کیسا نور، تو میں کہوں گا اے ابو لہب ہے، تو کہ مولوی اپنا منہ دیکھے، ادھر دیکھ کیا نور برس رہا ہے، اور تمہارا چہرہ دیکھو کس طرح۔ تو ایک بات کہ آپ اس پر علم مکمل طور پہ آپ کا ہو، پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے پین۔ جب آپ ادب کرتے ہیں، دور بیٹھا غبار میر اس سے، عشق بن یہ ادب نہیں ہے۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز کے برابر سے آواز مت نکالو اونچی، یہ نہ کہ تمہارے سارے اعمال حبط کریں تمہیں پتہ ہی نہ چلے، تمہاری نیکیاں، تمہاری نمازیں، تمہارے روزے، تمہارے سب کچھ۔ آواز یہ جب آیت ہوتی تھی، صحابہ گھروں میں بھی آہستہ بولتے تھے۔ محبت کا تقاضا پھر یہ ہو جاتا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ، جو کہتے ہیں نا ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، نبی تیرے رنگ میں رنگ جائیں، میں ان سے محبت کروں گا، میں ان سے پیار کروں گا۔ آخری وہ کہتا ہے کہ جب وہ اس مقام سے گزر جاتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ پین لیتے ہیں، تکلیف لیتے ہیں۔
میں آپ کو ایک حدیث یہاں پر سناتا ہوں، آپ حیران ہوں گے کہ اس کا آخری جو منزل کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا۔ حضرت عبداللہ بن مغفل کہتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کے وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ فقال انی احبک، حضور نے یہ سن کر فرمایا دیکھ لو کیا کہہ رہے ہو۔ ایسے بڑے بڑے عاشق رسول پیدا ہو جاتے ہیں، دیکھ لو کیا کہہ رہے ہو، اچھی طرح سوچ لو تم کیا کہہ رہے ہو، کیونکہ تم ایک بہت بڑی چیز کا دعویٰ کر رہے ہو۔ ایسا نہ ہو کہ بعد میں اپنی بات پر پورا نہ اتر سکو۔ عشق رسول کا دعویٰ آسان نہیں ہے۔ فرمایا اللہ کی قسم میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ آپ نے 3 دفعہ اس سے جملہ دہرایا، اللہ کی قسم میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اللہ کی قسم آپ سے محبت کرتا ہوں۔ مشکات المصابیح کی ایک حدیث ہے، بہت کمال مشکات وہ حدیث ہے جس میں صرف حسن حدیث، صرف ٹھیک ہے محبت کر۔ حضور فرمایا اگر تم میری محبت کے دعوے میں سچے ہو تو پھر فقر کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو، کیونکہ جو شخص مجھ سے محبت کرتا ہے اس کی طرف مصائب اور آلام ایسے آتی ہیں جیسے پانی بہاؤ کی طرف جاتا ہے۔ لڑکی سے عشق ہو جائے تو رات کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں، امتحان میں فیل ہونے لگتے ہو، پورا گھر کہتا پاگل ہو گیا ہے، ہمارے نبی کا عشق کیسے ہو جائے؟ فقر کے لیے السلام کہتا ہے پین لیتے ہیں اس کے لیے۔ پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ تم نبی کی سنت پہ چلو اور لوگ تمہارا مذاق اڑائیں اور تم کہے نہیں میں ایک زمانہ تم پہ آئے گا کہ میری سنت پر عمل کرنا ایسا ہوگا جیسے انگارہ اپنے ہاتھ پہ۔ آج بھی ہے، آج بھی ہے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے گھر کے اندر میں ایک شادی کی تقریب سادگی سے کر کے دکھاؤ، بڑے بڑے لوگ بڑے بڑے میرے جیسے بیٹھے ہوتے ہیں، کر کے دکھاؤ، کہو نہیں کرنی میں نے مہندی، کہو نہیں کرنی میں نے بنا، نہیں میں نے اپنا یہ جو ہے مخلوط قسم کی پارٹی کرنی، کر کے دکھاؤ۔ نبی کی سنت ہے نا، لہذا نبی کی سنت ہے نا سچ بولنا۔ اسی لیے آج میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سنت کا ایک ایسا واقعہ چنا ہے آپ کے سامنے، اور اس کے لیے میں نے ایک آیت پہ قرآن پاک کی تاکہ آپ اس کو دیکھیں کہ کیا صورتحال۔ پہلے تو میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 حدیثوں کا ٹیسٹ دیتا ہوں، اس سنت پہ عمل کرنا شروع کریں، آپ کو پتہ چل جائے گا آپ کتنے عاشق ہیں۔ حضرت انس بن مالک، 3 یاد رکھیں، 3 بڑی چھوٹی چھوٹی ایسی باتیں نہیں، میں کوئی آپ کو یہ نہیں کرتا جا کے لڑو، داڑھی رکھو، صبح سویرے اٹھ کے جناب تہجد پڑھو، 3 پتہ چل جائے گا کتنے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے عشق کرنے والے ہیں۔ انس بن مالک کی والدہ نے آپ کو، انس بن مالک کو دے دیا تھا، آپ 10 سال رسول اللہ کی زندگی میں آپ کے ساتھ رہے، آخری دن بچپن میں، زندگی میں کبھی آپ نے ان کو ڈانٹا نہیں۔ ایک دفعہ کہا کہ جیسے مجھے لوگ کہتے تھے میرا مالک مجھے ڈانٹتا ہے تو میں دیکھوں تو صحیح کہ نبی کیسے مجھے ڈانٹتے، تو میں بہانہ کر کے سودا لے گئے کہ میں چلا گیا اور وہاں جا کے حبشی تماشا دکھا رہے تھے، میں تماشا دیکھنے لگ گیا، پھر ایک اور حبشی تماشا دکھا رہے تھے، بہت دیر ہو گئی، تو اچانک میرے پیچھے سے 2 ہاتھ آئے، میری آنکھ پہ ایسے ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں میں تو پریشان ہی ہو گیا تھا تم کو۔ وہ انس بن مالک کہتے ہیں میں بچہ تھا، رسول اللہ نے پوری زندگی میں مجھے سلام میں پہل نہیں کرنے دی، جس دن اس گن مین کو سلام کریں گے نا، ڈرائیور جو دروازہ کھولتا ہے وہ سلام کریں گے نا اس کو، گھر میں جو جھاڑو دینے والا آتا ہے اس کو سلام کریں گے نا، جو یونٹ میں سارے کے سارے کھڑے ہوتے ہیں، الٹا چلتے ہیں ہم لوگ۔ تمہیں والدہ نے سکھایا نہیں بڑوں کو سلام کرنا؟ میرا رسول پہل کرتا ہے بچوں کو سلام کرنے میں۔ کر کے دکھاؤ۔ میں نے ایک بہت بڑے آلموسٹ سیکنڈ ان کمان سے ایئر فورس کے، میں کامرہ میں لیکچر میں دیا، مجھے 6 دن بعد ہم کو فون آیا، کہتے ہیں اور یہ بڑا ہی مشکل کام،
یہ بڑا مشکل کام ہے، کبھی اسلام میں پہل نہیں کرنے دی۔ دوسری حدیث، مشکل کام تو نہیں نا بتایا میں نے یہ تو نہیں بتایا کہ 16 رکھتے پڑھ لو، یہ کر لو، یا روزے رکھ لو 3 دوسری حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ مدینے میں ایک خاتون تھی، وہ آل فول بولتی رہتی تھی، ہمارے ہاں بھی اکثر ہوتے ہیں، میرا یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، بچوں نے یہ کر دیا، میں نے جو نکال دیا، کسی کو اس کے والدین نے کہا ہوتا ہے۔ تو مدینے میں جن لوگوں نے مدینہ گیا، انہوں نے دیکھا مدینہ کی گرمی بڑی سخت ہوتی ہے، سوسن ایکسپوجر بہت زیادہ، ارد گرد رہے۔ تو صحابہ نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کے ساتھ گفتگو کرتے چلے جا رہے ہیں، کرتے چلے جا رہے ہیں، مسینہ پسینے پسینے ہو گئے سب لوگ، صحابہ دور کھڑے انتظار کر رہے ہیں۔ واپس آئے تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اب تو پتہ ہے یہ تو میننگ لیس ٹاک بارے نا، آپ اس کا فرمایا میں محمد رسول اللہ اس کی باتیں نہیں سنے گا تو اور کون سنے گا؟ ہمارے پاس تو دکھڑا سنانے آئے تو ہم کیا کرتے ہیں اس کے ساتھ؟ پاگل ہے یار، پھر کیسے وقت آنا میں مصروف ہوں، اس پہ عمل کر کے دکھائیں۔ پوری دنیا میں سائیکالوجی کا طالب علم، پوری دنیا سائیکالوجی کہتی ہے کہ تھارسس، کہ کسی شخص کا دکھڑا سن لو تو اس کی آدھی نفسیاتی مرض ختم ہو جاتی ہے، کہ تھار پروسیس ایک اتنا بڑا، بچپن میں سنتے آتے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا۔ اسی لیے ایسے لوگوں کو جن کو آپ توجہ نہیں دیتے ہو، ایسے لوگوں کو جن کو آپ کہتے ہو کہ نہیں یہ تو پاگل قسم کے لوگ ہیں، اللہ نے کہا آپ میرے پاس آ کے رویا لیا کرو، اور فرمایا جس کا میرے ڈر سے قسم میں اس بات کی، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک تعالیٰ فرمایا جس کا تنہائی کے اندر آنسو نکلا اور چہرے پہ پھیل گیا، میں نے اس چہرے پر دوزخ حرام کر دی۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو مجھ سے ڈر گیا میں نے اس سے 2 جنتیں رکھیں، اس کے ایک نہیں 2۔ خوف، فرمایا میرے پاس آ جائے گا، میں جو ہوں 70 ماہ سے زیادہ میرے پاس اس سنت میں، تیسری سنت وہ بھی بڑی چھوٹی سی سنت، ہجوم میں چل رہے ہوتے تھے، یا 3 لوگ ہوتے تھے، ایک بندے کو کہتے کہ تم آگے چلو میں پیچھے چلتا ہوں، ادھر تو مسلح پہ اگر مولوی صاحب کے ادھر وہ نکالا نہ ہو جگہ تو وہ کہتے ہیں وہ کدھر پھلانگتے ہوئے نہیں کبھی آتے تھے، پیچھے جس کو جگہ ملتی تھی اس جگہ۔ یہ 3 چھوٹی چھوٹی سنتیں اس پہ عمل کر لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا آپ کتنا ہے۔ اگلی تو باتیں تو بات کی ہیں نا، پھر آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کے طرف۔ اب آتے ہیں اس سنت کی طرف جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو آج کے دور کی بہت اہم سنت۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 20 سال کے تھے، ابھی نبوت نہیں اتری، 20 سال کے نبی جو تھے اس وقت ایک شخص بنو زبیدہ کا زبیدی جو تھا وہ مکہ میں آیا، اور اس نے آ کے وہاں پر مال لے کے آیا، تو ایک شخص تھا آس بن وائل، اس نے اس کا مال خریدا اور اس کو پیسے دینے سے انکار کر دیا، اور اس کی لونڈی بھی لے گیا۔ بہت رویا، اس نے کہا میری لونڈی دے دو، میں چلا جاتا ہوں سب کچھ، اس نے انکار کر دیا۔ تکڑا آدمی تھا، وہ خانہ کعبہ کی دیوار پہ کھڑا ہو گیا، اور اس نے خانہ کعبہ کا پردہ جو ہے، اس وقت بڑا باریک سا پردہ لڑکا، اب تو آج کل پیسہ سڑے کو لا ہے نا، سونے اور چاندی کی تاریں۔ رسول اللہ نے فرمایا تمہارا ایک تم پہ زمانہ آئے گا کہ تمہاری مسجدیں روم کے گرجوں کی طرف ناشن ہوں، تمہارے دلوں کے اندر سے قرآن جو ہے اترے گا نہیں، بہت خوبصورت تلاوت کرو گے، شاندار قاری تمہارے اندر سے نہیں اترے۔ اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ آپ کسی اپنے نوکر کو کہیں کہ جا پانی لے کے آ، اور وہ اپنے سامنے کھڑا ہو جائے، ہاتھ باندھ کے کہے جا پانی لے کے آ، جا پانی لے کے آ، جا، آپ تھپڑ ماریں گے میں نے کام کر۔ اللہ کہتا ہے من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، جاؤ دیکھو جو چیز ہم نے نازل کیا جو اس کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ کافر ہیں، فاولئک هم الظالمون، وہ ظالم ہیں، اولئک هم الفاسقون، وہ فاسق ہیں۔ ہم فاسق بھی کہلانے کو تیار ہیں، ہم ظالم بھی کہلانے کو تیار ہیں، ہم سب کچھ ہے، لیکن میں نے آج سے صرف
ایک ہفتہ پہلے منیر صاحب ہیں، ہم نے ایک پیش کیا ہے آدھے گھنٹے میں پاکستان میں سود ختم ہو سکتا ہے، پوری کی پوری پرپوزل انہوں نے دی، کس طرح ختم ہو سکتا ہے وہ بھی اس ویڈیو کے اندر موجود ہے، اگر آپ دیکھ لیجیے گا۔ دعا کریں میں اگلے جمعے میں انشاءاللہ العزیز اگر زندہ رہا تو اس کی پوری تفصیل آپ کو بتاؤں۔ ہم کیا کہیں گے، نہیں وہ کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ تو یہ وہ حیثیت ہے، تو وہ شخص جب وہاں پہنچا تو اس نے آ کے خانہ کعبہ کے پردے پہ کھڑا ہو کے کہا، یا آل فہر لمظلوم بذات، اے فہر کہتا ہے قریش، ایک مظلوم تمہارے سامنے چیخ رہا ہے، بے بطن مکہ نائد دار الفقر، اس جگہ پہ میرا کوئی حمایتی نہیں ہے، میرا کوئی دوست نہیں ہے، میرا کوئی مددگار نہیں ہے، ومحرم اشد لم یقض عمرتہ یا للرجال بین الحجر والحجر، میں نے تو ابھی عمرے کا احرام بھی نہیں کھولا، اے اس پتھر سے لے کے اس پہاڑی سے لے کے رہنے والے اس پہاڑی کے لیے، ان الحرام لمن تمت مکارمہ، حرمت تو تم خانہ کعبہ کے بڑے متولی بنتے ہو، محافظ الحرمین الشریفین بنتے ہو، یہ تو مکارمہ، یہ تو نیک لوگوں کی جگہ ہے، ولا حرام صاب الفاجر والغد، اور فاجروں کے لیے جگہ نہیں ہے۔ اس پکار کو سنا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زبیر بن عبد المطلب، انہوں نے نوجوانوں کو اکٹھا کیا، اس نوجوانوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی موجود تھے۔ عاص بن وائل کے دروازے پہ جا کے کھڑے ہو گئے، تو کہا اس کا سامان واپس کرو ورنہ تمہیں دیکھ لیں گے۔ عاص بن وائل نے انکار کیا، غصے میں آئے، اور تمام قبیلے، حدیث کے الفاظ ہیں کم از کم 4 قبیلے اس وقت ضرور جمع ہوئے ہیں، بنو ہاشم جمع ہوا ہے، بنو مخزوم جمع ہوا ہے، بنی زورہ جمع ہوا ہے، اور ایک اور قبیلہ تھا۔ اس نے کہا ایک لونڈی سے مجھے ایک رات گزارنے دو، کہا نہیں خبردار نکالو۔ اور پھر یہ لوگ جو ہیں ایک گھر میں جمع ہوئے ہیں، اور ایک انہوں نے معاہدہ کیا، حلف الفضول، ہمارے ہاں حلف کے حلف سنے ہیں نا، حلف اٹھا لیا فلاں نے، حلف الفضول معاہدہ کیا ہے۔ فضول اس لیے کہتے ہیں کہ ان میں 4 لوگ ایسے تھے جن کا نام فضل تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میں اپنے چچاؤں کے ساتھ جبکہ ابھی نوعمر تھا، حلف المطیبین جسے حلف الفضول بھی کہا جاتا ہے، میں شریک ہوا تھا، مجھے یہ پسند نہیں کہ میں اس معاہدے کو توڑ ڈالوں، اگرچہ کہ مجھے اس کے بدلے میں سرخ اونٹ بھی دیے جائیں۔ ابو ہریرہ یاد کیا حلف المطیبین کا، اس لیے کہ جس دن انہوں نے معاہدہ کیا تھا اس دن اپنے ہاتھ خوشبو میں ڈبوئے تھے، انہوں نے قسمیں کھائی تھیں کہ اس وقت ہوا تھا جب بنی عبد مناف بنی عبد دار تنازع ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں آج بھی اگر کوئی شخص مجھے حلف الفضول کے لیے پکارے گا تو میں جاؤں گا۔ اس کی مختلف واقعات کا اب یہ کیا ہے، یہ بنیادی طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس قدر، جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، وہ آیت اس پہ لے کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف ایک چیز جو ہے اس کے خلاف سب سے، کیونکہ اسلام جو ہے یہ غلبے کا قائل ہے۔ غلبہ کیا ہوتا ہے؟ ایک گاؤں کے اندر 4 بدماشوں کا غلبہ ہوتا ہے، انہیں کی مرضی سے تھڑے بنتے ہیں، انہیں کی مرضی سے بیٹیوں کو رشتے دیے جاتے ہیں، انہیں کی مرضی سے ووٹ ڈالے جاتے ہیں، انہیں کی مرضی سے کوئی اور کام کیا جاتا ہے۔ جو کچھ ہمارے گاؤں میں ہوتا ہے آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، خاص طور پہ جو کمی کمینوں سے اور کمی کمینوں کی عورتوں سے ہوتا ہے، مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ میں نے سندھ میں، پنجاب میں خاص طور پہ، اور وہاں قبائلی علاقے میں اور طرح کا سوال۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر فرماتے ہیں کہ دیکھو اگر تم ظالم کی طرف جھک گئے، یہ آج بڑی زبردست ہے، تو میں تمہیں آگ میں پھینکوں گا، وَلَا تَرْكُنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، جھکنا بھی نہیں، ساتھ دینا بڑی دور کی بات ہے، انہیں جی کوئی بات نہیں، مسئلہ نہیں، ملک ٹھیک کر رہے ہیں جی، دنیا ٹھیک کر رہے ہیں، وہ آخر جی اس علاقے کا چودھری ہے، اس کو دولت ملی ہے، جو مرضی کرتا پھرے، کیا کرتا، ہم کیا کر سکتے ہیں، مظلوم۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، اور یہ نہیں کہ آگ اور اللہ کے سوا تمہارا مددگار نہ کھڑا ہوتا، یعنی تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث، 2 بلکہ حدیث آپ کے سامنے سناتا ہوں، پھر اس کے بعد ختم کروں گا، کہ حلف الفضول میں نے کہا کہ یہ آپ کی جوانی کا واقعہ ہے،
اور آپ اس کو ساری زندگی اس کو فخر سے بیان کرتے رہے کہ میں نے ایک معاہدہ کیا تھا کہ ہم ظلم نہیں ہونے دیں گے، ہم زیادتی نہیں ہونے دیں گے، اپنوں سے نہیں، جو بیگانہ اس شہر میں آئے گا، جو اجنبی اس شہر میں آئے گا، جو مسافر اس شہر میں آیا تھا۔ پھر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ سنن نسائی کی حدیث ہے، حضرت کعب بن عجلہ بیان فرماتے ہیں رسول اللہ ہمارے پاس تشریف لائے، ہم 9 آدمی تھے، 5 عربی 4 اجمی، 4 عربی یا 5 اجمی، اس کو صحیح یاد نہیں۔ آپ نے فرمایا سنو، پھر فرمایا کیا تم سن رہے ہو؟ یقیناً میرے چلے جانے کے بعد کچھ ایسے امیر ہوں گے کہ جو شخص ان کے پاس جائے گا پھر ان کے جھوٹ میں ان کی تصدیق کرے گا اور ان کے ظلم میں ان کا ساتھ دے گا۔ 2 چیزیں، اگر شخص سمجھیں کہ جھوٹ بول رہا ہے اور آپ اس کا ساتھ دیتے ہیں اس لیے کہ ہماری پارٹی کا ہے، ہمارے قبیلے کا ہے، ہمارے گاؤں کا ہے، ہمارے علاقے کا ہے، یا وہ ظلم کرتا ہے اور آپ اس کا ساتھ دیتے ہیں، نہ اس کا مجھ سے تعلق ہے اور نہ میرا، اور اگلا فکرہ سنیں، اور وہ حوض کوثر پر میرے پاس نہیں آ سکے، وہ حوض کوثر پر میرے پاس نہیں آ سکے، اور جو شخص ان کے پاس نہ گیا یا ان کے جھوٹ کی تصدیق نہ کی اور ظلم میں ان کا ساتھ نہ دیا، وہ میرا ہے، میں اس کا ہوں، اور وہ ضرور میرے پاس حوض کوثر کی حاضری دے۔ رسول اللہ کی شفاعت ایسے ہی ہے، 4 نعتیں پڑھ لینا۔ سالم کے ساتھ ایک اور حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس کے حساب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری، یہ مسند احمد کی حدیث، حضرت عبداللہ بن عمر فرمایا میں نے نبی سے فرماتے سنا جب تم میری امت کو دیکھو کہ وہ ظالم کو ظالم کہنے سے ڈر رہی ہے تو ان سے رخصت ہو گئی ضمیر کی زندگی اور دعاؤں کی قبولیت۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری امت پھر زمین میں، ایک اور قول پہ بات ختم کرتا ہوں، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت تک کسی قوم پر بحیثیت مجموعی عذاب نازل نہیں کرتا جب تک ان کے اندر ایک عیب پیدا نہ ہو جائے کہ وہ اپنے سامنے برائی کو دیکھیں اور استطاعت رکھتے ہیں۔ میری استطاعت بولنے کی ہے، آپ کی استطاعت اس سے نفرت کرنے کی ہے۔ جس کے پاس طاقت ہے، جس کے پاس پورے کا پورا پنجاب کا پولیس کا محکمہ ہے، جس کے پاس پنجاب کی پوری، اس کے پاس استطاعت ہے نا، اور وہ نہ روکے تو اللہ تبارک تعالیٰ ہر خاص و عام پر عذاب نازل کرتا ہے۔ اتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، اس فتنے سے ڈرو جو صرف ان لوگوں پر وبال نہیں لائے گا جنہوں نے اس کو برپا کیا ہے۔ آخری حدیث سنا کے اجازت چاہتا ہوں، من مشی ما ظالما لیقوہ وہو یعلم، جس نے کسی ظالم کے ساتھ اس کے ساتھ چلا تاکہ اس کو تقویت ملے، اس کی پارٹی بڑی ہو جائے، اس کا قبیلہ بڑا ہو جائے، اس کی برادری بڑھ جائے، خرج من الاسلام، خارج ہو گیا اسلام سے۔ یہ رسول اللہ کا فتویٰ ہے، میرا فتویٰ نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ حی علی الفلاح۔